آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ ایران نے ایک بار پھر سعودی عرب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ چند گھنٹوں میں 18 میزائل داغ دیے۔ ایران کی جانب سے سعودی عرب کے صنعتی شہر جبیل میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک طرف امن کوششیں اور دوسری جانب سعودی عرب پر حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ ان حملوں کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں، ایران جنگ ختم کرانے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ مذاکرات کی کوششوں کے دوران فریقین کو ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا۔ سعودی عرب نے حملوں کا جواب دیا تو پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ حملے جاری رہے تو حرمین الشریفین کا دفاع پاکستان پر لازم ہوگا۔ کیا سعودی عرب پر میزائل حملوں سے جنگ بندی کی کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ایک طرف جنگ بندی کی کوششیں، دوسری طرف حملے، امن عمل کون سبوتاژ کر رہا ہے؟ ایران کے عوام اور اعلیٰ عہدیدار بھی پاکستان کی امن کوششوں کے معترف ہیں۔ امن کوششوں کے دوران ایسے غیر ضروری اقدام غیر ذمہ داری خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات سبوتاژ کرنا کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا جنگ بندی مخالف اسرائیل کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ پاکستان نے سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا، حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ایران نے ایک بار پھر سعودی عرب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر شیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ایک طرف پاکستان جنگ رکوانے کی کوششیں کر رہا ہے، دوسری طرف سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں۔ کیا ان میزائل حملوں سے جنگ بندی کی کوششوں کو آپ کے خیال میں دھچکا نہیں لگے گا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے اور اس وقت مڈل ایسٹ میں جنگ بند کروانے میں، جس کو امریکی اور ایرانی لیڈرشپ نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آج یہ جو سعودی عرب پہ حملے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ہم بار بار ایرانی لیڈرشپ کو اس حوالے سے بتا چکے ہیں، انفارم بھی کر چکے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل تنصیبات پہ حملے کریں گے تو ظاہری بات ہے ایسے لگے گا کہ شاید اس امن معاہدے کو یا اس پیس پروسیس کو جو ہے وہ سبوٹاژ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اگر سعودی عرب کے اوپر اسی طرح مسلسل ان کی بیسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ حملے کیے جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ ان کو ایرانی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ ان کے بڑے قریبی اور گہرے مراسم ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ ہم مذاکرات کے قریب ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایران کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ بہت جلد چیزیں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں پاکستان اور اس خطے میں امن کے حوالے سے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کوششوں کو کوئی چاہتا ہے کہ وہ کوششیں ناکام ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایران کی لیڈرشپ اس چیز کا نوٹس لے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اس سارے پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کمپرومائز کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کی دیکھیں کمٹمنٹس ہیں، ہم نے ان کمٹمنٹس کو ہر لحاظ سے پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہم ایران کے ساتھ ایران کے لیے جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے ایرانی بھائی اس وقت مشکل میں ہیں اور ہم ہر وقت کوشش میں ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو، ایران کا کرٹیکل انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے وہ نقصانات نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے رائٹرز کی ایک خبر آئی تھی کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ میں ایران کے فارن منسٹر اور کچھ اور شخصیات کو اسرائیلی ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، تو پاکستان نے اس حوالے سے جو ہے وہ انفارم کیا تھا امریکن لیڈرشپ کو کہ یہ اگر کیا گیا تو سارے کے سارے ٹاکس جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو پاکستان کا کردار تو اتنا اہم ہے کہ ہم امریکن لیڈرشپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایرانی لیڈرشپ جو ہے ان کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے، اور ایرانی لیڈرشپ کو یہاں پہ چاہیے کہ وہ اگر سعودی عرب پہ اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے تو اس کا بہت زیادہ اس سارے امن معاہدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور دیکھیں بائی لیٹرل ریلیشنز کو سمجھنا چاہیے ایران کو، اور ایسے لوگوں کو بھی سنگل آؤٹ کرنا چاہیے ایران کے اندر سے جو اس وقت اس سارے امن معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران ہمارا بردرلی اسلامک کنٹری ہے،
जितना पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया है, आलम इस्लाम में से किसी ने उस तरह साथ नहीं दिया। और ये सिर्फ अभी नहीं है, पिछले साल भी आपको याद होगा जब वहां पे जंग हुई और ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पे हमला किया, तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इवन अमेरिका को भी तनकीद की कि ये गलत किया गया है। सो पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल लॉ का सहारा लिया है, हम हमेशा यूएन चार्टर का सहारा लेते हैं, और हम अपनी अवाम को भी यही कहते हैं कि कभी भी जो ईरान के ऊपर हमला होगा, हम उसको हमेशा इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखेंगे। तो लगता ये है कि ये जो सऊदी अरब की कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ है, ये कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं ईरान की अंदर जो चाहते हैं कि ये चीजें जो हैं वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ना पहुंचे। मेरा ख्याल है इस पे पाकिस्तान की लीडरशिप को ईरान की लीडरशिप से बात करनी चाहिए।